اچھا، تو آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے ذہین انٹرپرائز، یعنی کہ انٹیلیجنٹ انٹرپرائز۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو آپ دیکھیں کاروباری دنیا کو بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ ہمارے پاس آج ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب اے آئی ماسٹری فار پروفیشنلز، انٹیلیجنٹ انٹرپرائز، اس کے کچھ اہم حصے ہیں۔ ظہیر صاحب ظاہر ہے ایک جانے مانا آئینی اور کارپوریٹ وکیل تو ہیں ہی، لیکن وہ ایک ویژنری مصنف بھی ہیں اور ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول کے بانی بھی۔ تو ان کی تحریر کی روشنی میں آج ہماری کوشش ہوگی یہ سمجھنے کی کہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے اے آئی، یہ کس طرح کمپنیوں کے لیے صرف ایک ٹول نہیں رہی بلکہ ایک طرح سے ایک ساتھی بنتی جا رہی ہے، ان کے کام کرنے کا انداز بدل رہی ہے۔ اچھا، بات کو تھوڑا دلچسپ بنانے کے لیے ذرا یہ سوچئے، کیا ہو اگر کوئی کمپنی خود سوچے، سیکھے اور وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بہتر بھی کرتی جائے، بالکل ایک آپ سمجھے زندہ چیز کی طرح۔ اگر اس کے سارے کام، مطلب اکاؤنٹنگ سے لے کر کسٹمر سروس تک، وہ اپنی غلطیوں سے، اپنی کارکردگی سے سیکھیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ہے ذہین انٹرپرائز کا آپ کہیں بنیادی خیال۔ تو آئیے اس تصور کو ذرا کھولتے ہیں۔ ان ذرائع کی روشنی میں یہ ذہین انٹرپرائز آخر ہے کیا چیز؟ جی، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ ذہین انٹرپرائز صرف آپ کہیں آٹومیشن کا کوئی نیا فینسی نام نہیں ہے۔ دیکھیں، ان مواد کے مطابق یہ ایک ایسی کاروباری تنظیم ہے جو ڈیٹا کو، معلومات کو اپنی حکمت عملی اور روزمرہ کے کاموں کا مرکز بناتی ہے۔ یہ صرف ڈیٹا اکٹھا نہیں کرتی بلکہ اسے حقیقی وقت میں سمجھتی ہے، اس سے سیکھتی ہے اور پھر خودکار طریقے سے فیصلے بھی کرتی ہے اور ان پر عمل بھی کرتی ہے۔ اچھا، خودکار فیصلے اور عمل بھی؟ جی ہاں، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی روکا ہوا جامد نظام نہیں ہوتا، یہ مسلسل سیکھتا رہتا ہے، بہتر ہوتا رہتا ہے، بالکل ویسے جیسے کوئی تجربہ کار انسان اپنے تجربے سے سیکھتا ہے نا۔ تو یہ اے آئی کے ذریعے چلنے والی مسلسل بہتری یعنی کنٹینیوس امپروومنٹ کا ایک متحرک، ایک خود کو چلانے والا نظام ہے۔ آپ سمجھیں کہ ایسی تنظیم جس کا دماغ ڈیٹا اور اے آئی الگوریدمز ہیں۔ خود کو چلانے والا نظام، یہ بات دلچسپ ہے۔ یعنی یہ صرف پرانے اصولوں پر نہیں چلتا بلکہ نئے حالات میں خود نئے راستے نکال سکتا ہے۔ بالکل بالکل، ظہیر صاحب کی کتاب اسی چیز پر بہت زور دیتی ہے۔ دیکھیں، جو روایتی آٹومیشن ہے نا، اس میں آپ سسٹم کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے۔ ذہین انٹرپرائز میں آپ سسٹم کو ہدف بتاتے ہیں اور وہ اکثر خود طے کرتا ہے کہ اس ہدف تک پہنچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، جو بھی ڈیٹا اس وقت موجود ہے، جو حالات بدل رہے ہیں، ان سب کی بنیاد پر۔ تو یہ صرف رد عمل نہیں دیتا، یہ پیش قدمی بھی کرتا ہے اور پیش گوئی بھی، یعنی پرو ایکٹیو اور پریڈکٹیو ہے۔ صحیح۔ اس تصور کو آپ کہیں زمین پر اتارنے کے لیے کتاب میں کراچی کی ایک ٹیکسٹائل کمپنی کی مثال دی گئی ہے۔ میرے خیال میں یہ مثال اس کو سمجھنے میں کافی مدد دے گی۔ کیا اس پر تھوڑی بات ہو سکتی ہے؟ یہ نظام وہاں کیسے کام کر رہا تھا؟ جی، وہ مثال واقعی بہت اچھی ہے کیونکہ وہ مختلف پہلوؤں کو ایک جگہ لاتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس ٹیکسٹائل کمپنی نے ایک نیا اے آئی سے چلنے والا ای آر پی سسٹم لگایا۔ اب دیکھیں، جو پرانے ای آر پی سسٹم ہوتے ہیں وہ ڈیٹا کو منظم تو کرتے ہیں، لیکن یہ نیا سسٹم اس سے کئی آگے تھا۔ کیسے آگے تھا؟ مطلب کیا خاص بات تھی اس میں؟ مثال کے طور پر وہ صرف پچھلے سال کی سیلز نہیں دیکھتا تھا، وہ موسم کی پیشگوئیاں، سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے، عالمی منڈی میں کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جو آپ کے حریف ہیں ان کی قیمتیں کیا ہیں، ایسی درجنوں چیزوں کا تجزیہ کرتا تھا، اور اس کی بنیاد پر وہ آنے والے سیزن کے لیے کپڑے کی طلب کی زیادہ بہتر، زیادہ درست پیشگوئی کرتا تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس سے ان کی جو پیشگوئی کی درستگی تھی وہ کوئی 25 سے 30% بہتر ہو گئی۔ 25 سے 30%؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ پیداوار اور انوینٹری مینجمنٹ پر تو اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہوگا۔ یقیناً یقیناً، اور بات صرف پیشگوئی تک نہیں رکتی۔ اسی ڈیٹا کو استعمال کر کے سسٹم خود ہی فیصلہ کرتا تھا کہ خام مال کس وینڈر سے خریدنا ہے۔ وہ صرف قیمت نہیں دیکھتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ ماضی میں کس وینڈر نے کیسا کام کیا، وقت پر مال دیا، کوالٹی کیسی تھی، ان سب چیزوں کی بنیاد پر ایک آپ سمجھے اسکور کارڈ بناتا تھا۔ اور پھر جو بہترین آپشن ہوتا اسے چن لیتا تھا۔ اچھا، ذرائع کے مطابق اس ایک چیز سے ہی ان کے خام مال کی خریداری کے خرچے میں تقریباً 5 سے 7% کمی آئی۔
اور وہ پیداوار کے دوران خراب مال پکڑنے والی بات کیا تھی؟ ہاں، وہ بھی بہت آپ کہیں کمال کی چیز تھی۔ پروڈکشن لائن پر سینسرز اور کیمرے لگے تھے۔ ان سے جو ڈیٹا آتا تھا، اے آئی اس کا حقیقی وقت میں تجزیہ کرتا تھا۔ وہ کپڑے میں ذرا سا بھی کوئی نقص ہو، رنگ میں ہلکا سا فرق ہو، اسے فوراً پہچان لیتا تھا، اکثر تو انسان کے دیکھنے سے بھی پہلے۔ اچھا، اس سے ظاہر ہے کوالٹی بہتر ہوئی، اور کتاب کہتی ہے کہ خراب مال کی وجہ سے جو ضیاع ہوتا تھا وہ بھی کئی 15% کم ہو گیا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ تو یہ نظام صرف تجزیہ نہیں کر رہا، یہ فیصلے بھی کر رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے۔ وہ جو مالک کا کال کتاب میں لکھا ہے نا، وہ اتنا معنی خیز ہے۔ میرے پاس 200 ملازم ہیں، مگر سب سے ذہین کبھی نہیں سوتا۔ یہ اے آئی کی وہی صلاحیت ہے نا، 24 گھنٹے کام کرنا، بنا تھکے مسلسل تجزیہ کرنا، اور سب سے بڑھ کر وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بہتر بھی کرتے جانا۔ یہ اب صرف ایک سافٹ ویئر نہیں رہا، یہ ایک اسٹریٹجک اثاثہ بن گیا ہے، ایک ذہین کاروباری پارٹنر۔ یہ مثال تو بہت واضح کر دیتی ہے کہ اے آئی صرف اوپر کی سطح یا کسی ایک شعبے تک محدود نہیں ہے۔ یہ روزمرہ کے کاموں میں کتنا اندر تک جا رہا ہے۔ ذرائع میں اکاؤنٹنگ، ایچ آر، مارکیٹنگ، ان شعبوں کا ذکر ہے۔ ان میں کیا ہو رہا ہے؟ جی، آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ ذہین انٹرپرائز کی اصل طاقت ہی یہی ہے کہ یہ پورے ادارے میں پھیل جاتا ہے۔ کتاب میں کئی مثالیں ہیں کہ اے آئی کیسے بنیادی کاروباری کاموں کو بدل رہا ہے۔ اکاؤنٹنگ کو ہی لے لیں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ زیادہ تر کام تھا لین دین ریکارڈ کرنا، رپورٹس بنانا۔ اب جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، اے آئی باٹس لاکھوں کروڑوں لین دین کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف بے قاعدگیوں یا ممکنہ دھوکہ دہی یعنی فراڈ اس کے پیٹرنز کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، بلکہ وہ ماضی کے ڈیٹا اور مارکیٹ کے رجحانات کی بنیاد پر زیادہ درست مالی پیش گوئیاں، فائنینشل فورکاسٹنگ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ فراڈ بھی پکڑ لیتا ہے؟ جی ہاں، ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ کس طرح ایک سسٹم نے کمپنی کے اندر خرد برد کا ایک پیچیدہ کیس مہینوں پہلے ہی پکڑ لیا تھا، جو شاید روایتی آڈٹ میں اتنی جلدی سامنے نہ آتا۔ تو یہ صرف کارکردگی نہیں بڑھا رہا، یہ خطرات کو بھی کم کر رہا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ایچ آر یعنی انسانی وسائل کا شعبہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اے آئی بھرتی کے عمل کو زیادہ مؤثر اور آپ کہیں موضوع بھی بنا رہا ہے۔ چیٹ باٹس ہوتے ہیں جو امیدواروں سے شروع کی بات چیت کرتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ان کی پروفائلز دیکھتے ہیں کہ ان میں مطلوبہ مہارت ہے یا نہیں، اور یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کمپنی کے کلچر میں فٹ ہوں گے یا نہیں۔ اس سے جو ایچ آر مینیجرز ہیں ان کا وقت بچتا ہے، وہ پھر زیادہ اہم کاموں پر جیسے فائنل انٹرویوز ہیں یا امیدواروں سے تعلق بنانے پر توجہ دے سکتے ہیں۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے، اگرچہ اس پر کچھ اخلاقی سوالات بھی ہیں، کہ کچھ سسٹم امیدواروں کے جواب دینے کے انداز، ان کے الفاظ، ان کا تجزیہ کر کے ان کی شخصیت کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مارکیٹنگ؟ وہاں تو ڈیٹا ہمیشہ سے ہی بہت اہم رہا ہے۔ جی ہاں، لیکن اے آئی اسے بالکل ایک نئی سطح پر لے گیا ہے۔ ظہیر صاحب کی تحریر کے مطابق اے آئی اب صرف یہ نہیں کرتا کہ صارفین کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے، بلکہ وہ ہر ایک صارف کے لیے بالکل انفرادی سطح پر تجربے کو ذاتی بناتا ہے، یعنی پرسنلائزیشن کرتا ہے۔ یہ سسٹم دیکھتا ہے کہ صارف ویب سائٹ پر کیا کر رہا ہے، پہلے کیا خریدا تھا، سوشل میڈیا پر کیا پسند کرتا ہے، اس طرح کے سارے ڈیجیٹل نشانات کا تجزیہ کرتا ہے، اور پھر بالکل اسی وقت فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کون سی پروڈکٹ دکھانی ہے، کس آفر کے ساتھ دکھانی ہے اور کس چینل پر دکھانی ہے۔ یعنی ہر ایک کے لیے الگ؟ بالکل، ہر ایک کے لیے الگ۔ اور اس کا نتیجہ، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ کسٹمر زیادہ خوش ہوتا ہے، بلکہ فروخت بھی بڑھتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ جیسے ہر صارف کے لیے ایک ذاتی مارکیٹر ہر وقت موجود ہے۔ یہ مثالوں سے یہ تو صاف ہے کہ اے آئی اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ آپ چاہیں تو استعمال کریں، نہ چاہیں تو نہ کریں۔ یہ تو بالکل کاروبار کے آپ کہیں رگوں پے میں شامل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ تصویر کچھ لوگوں کو پریشان بھی کر سکتی ہے کہ کیا مشینیں بالکل ہی انسانوں کی جگہ لے لیں گی؟ کتاب میں ایک مشترکہ ذہانت یعنی شیئرڈ انٹیلیجنس اس کا ذکر ہے۔ کیا یہ اسی ڈر کا جواب ہے؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور کتاب اس پر کافی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ یہ جو مشترکہ ذہانت کا تصور ہے نا، یہ بنیادی طور پر اس خیال کو رد کرتا ہے
کہ مستقبل جو ہے وہ انسان بمقابلہ مشین ہے، بلکہ یہ انسان اور مشین کے درمیان تعاون، شراکت داری اس پر زور دیتا ہے۔ ظہیر صاحب کی تحریر واضح کرتی ہے کہ انسان کے پاس وہ خاص صلاحیتیں ہیں جو فی الحال مشینیں نہیں لا سکتی، جیسے تخلیقی سوچ، پیچیدہ مسائل کا بدیہی حل نکالنا، اخلاقی اور جذباتی سمجھ بوجھ، ہمدردی اور ایسی حکمت عملی بنانا جس میں غیر متوقع چیزیں بھی شامل ہوں۔ ٹھیک۔ دوسری طرف اے آئی وہ کام کرتا ہے جو انسانوں کے لیے یا تو بہت سست ہوتے ہیں یا بہت بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں یا جن میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، جیسے کہ بہت سارے ڈیٹا کا تیزی سے تجزیہ کرنا، باریک پیٹرنز کو پہچاننا اور ایک ہی کام کو بار بار بالکل ٹھیک کرنا۔ تو یہ ایک دوسرے کی کمی پوری کرتے ہیں، ایسے سمجھے؟ بالکل۔ کتاب کے مطابق مشترکہ ذہانت کا مطلب یہی ہے کہ اے آئی انسانی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، انہیں آگمنٹ کرتا ہے، ان کی جگہ نہیں لیتا۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ اے آئی کی مدد سے بیماری کی تشخیص شاید زیادہ تیزی سے اور زیادہ درستگی سے کر لے، لیکن آخری فیصلہ اور مریض سے ہمدردی سے بات کرنا وہ تو ڈاکٹر کا ہی کام رہے گا۔ صحیح۔ اسی طرح کوئی مالیاتی تجزیہ کار ہے، وہ اے آئی سے ڈیٹا کا تجزیہ کروا سکتا ہے، لیکن سرمایہ کاری کی حکمت عملی بنانے میں انسانی بصیرت اور خطرے کو سمجھنے کی صلاحیت وہ تو ضروری ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان اور مشین مل کر وہ نتائج حاصل کریں جو وہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک طرح کی سائبورگ تنظیم بن جاتی ہے جہاں ٹیکنالوجی انسان کی صلاحیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ شراکت داری والا خیال یقیناً زیادہ مثبت تصویر دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو معاشی اور سماجی سطح پر تبدیلیوں کا سوال ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ خاص طور پر ملازمتوں کا کیا بنے گا؟ اگر اتنے سارے کام اے آئی کرنے لگے گا تو لوگوں کے روزگار کا کیا ہوگا؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ معاشی اور اخلاقی پہلوؤں پر کیا موقف ہے؟ خاص اور سب سے زیادہ زیر بحث پہلو ہے۔ ظہیر صاحب کی تحریر اس معاملے کو آپ کہیں حقیقت پسندی سے دیکھتی ہے۔ بنیادی دلیل یہ نہیں ہے کہ نوکریاں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ہے کہ ملازمتوں کی نوعیت بہت بڑے پیمانے پر بدلے گی۔ بہت سے ایسے کام جو روایتی ہیں، جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، جو ڈیٹا پر مبنی ہیں، وہ خود کار ہو جائیں گے، جیسے بنیادی ڈیٹا انٹری ہے یا کسٹمر سروس کے سادہ سوالوں کے جواب دینا یا معیاری رپورٹیں بنانا۔ لیکن ساتھ ہی بالکل نئے قسم کے کردار سامنے آئیں گے جن کی پہلے ضرورت ہی نہیں تھی، جیسے اے آئی سسٹمز کو ٹرین کرنا، ان کی نگرانی کرنا، اے آئی جو تجزیے دے رہا ہے ان کو سمجھنا اور انہیں کاروباری فیصلوں میں استعمال کرنا، اے آئی کی اخلاقی حدود طے کرنا، اور وہ سارے کام جن میں اعلیٰ سطح کی تخلیقی صلاحیت، حکمت عملی اور انسانی تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو نئی مہارتیں سیکھنی پڑیں گی۔ بالکل بالکل، اور یہاں کتاب کمپنیوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالتی ہے۔ ظہیر صاحب اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ کمپنیوں کو خود آگے بڑھ کر اپنی افرادی قوت کو ان نئے کرداروں کے لیے دوبارہ تربیت دینے یعنی ری اسکل کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے یعنی اپ اسکل کرنے کے پروگراموں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ یہ صرف ایک آپشن نہیں ہے، یہ کاروباری اور سماجی ضرورت ہے۔ وہ کمپنیاں جو اپنے ملازمین کو مستقبل کے لیے تیار کریں گی، وہ نہ صرف مقابلے میں آگے رہیں گی بلکہ ایک زیادہ مستحکم اور منصفانہ تبدیلی کو بھی فروغ دیں گی۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم تصور ہے اخلاقی خودکاری کا، یعنی ایتھیکل آٹومیشن۔ کتاب میں اس بات پہ زور ہے کہ جب آپ اے آئی کو نافذ کریں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ اس سے کتنی کارکردگی بڑھے گی یا کتنا منافع ہوگا، بلکہ یہ بھی یقینی بنائیں کہ یہ نظام شفاف ہوں، ان میں کوئی تعصب نہ ہو، ان بائسڈ ہوں، وہ انسانی وقار اور پرائیویسی کا احترام کریں اور ان کے فیصلوں کی کوئی جواب دہی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر اے آئی بھرتی کے عمل میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کسی خاص طبقے کے خلاف انجانے میں ہی صحیح متعصب تو نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ نہیں، یہ ایک گہری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یہ واقعی ایک بہت جامع، ایک مکمل نقطہ نظر لگتا ہے جس میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ انسان اور اخلاقیات دونوں پہلو شامل ہیں۔ اب اگر ہم اس ساری بات کو تھوڑا مقامی سطح پر لائیں،
پاکستان کے حوالے سے تو کتاب میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا پاکستان میں ذہین انٹرپرائز کے اس تصور کو اپنانے کے امکانات ہیں؟ جی ہاں، کتاب کا ایک اہم حصہ پاکستان کے حوالے سے ہے اور مصنف اس بارے میں کافی پرامید نظر آتے ہیں۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس اے آئی انقلاب میں نہ صرف شامل ہونے کا بلکہ خاص اور ایک منفرد مقام بنانے کا بھی موقع ہے۔ وہ خاص طور پر لاہور، کراچی، اسلام آباد، ان شہروں میں جو نئے اے آئی اسٹارٹ اپس بن رہے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، جو صحت، تعلیم، زراعت، فنانس ان شعبوں میں نئے نئے حل لا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مقامی طور پر ٹیلنٹ بھی ہے اور نئی سوچ بھی ہے۔ ایک بہت ہی آپ کہیں متاثر کن اعداد و شمار کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ہیں یعنی ایس ایم ایز جنہوں نے ڈیٹا انالیٹکس اور بنیادی اے آئی ٹولز استعمال کرنا شروع کیے، ان کی مجموعی کارکردگی میں اوسطاً 40% تک بہتری دیکھی گئی۔ 40% ایس ایم ایز کے لیے؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ اے آئی کے فائدے صرف بڑی بڑی کمپنیوں تک محدود نہیں ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں ایس ایم ایز کا کردار بہت اہم ہے اور اگر وہ اس ٹیکنالوجی کو اپنا لیں تو اس کے بہت وسیع مثبت اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور یہ 40% بہتری صرف منافع میں نہیں تھی۔ ذرائع کے مطابق یہ کام کرنے کی رفتار، وسائل کا بہتر استعمال، غلطیوں میں کمی، ان سب صورتوں میں ظاہر ہوئی۔ تو کیا کتاب میں کوئی خاص شعبے یا مواقع بتائے گئے ہیں جہاں پاکستان خاص طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جی، ظہیر صاحب ایک بہت دلچسپ ویژن پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی نوجوان آبادی، بڑھتی ہوئی ڈیجیٹل خواندگی اور جو انجینئرنگ ٹیلنٹ ہے اس کو استعمال کرے اور ممکنہ طور پر اخلاقی اے آئی کاروباروں کی وادی بن سکتا ہے، یعنی ویلی آف ایتھیکل اے آئی بزنسز۔ اخلاقی اے آئی کاروباروں کی وادی؟ جی، مطلب ایک ایسا عالمی مرکز جہاں نہ صرف جدید اے آئی ٹیکنالوجی بنے بلکہ اس کے ذمہ دارانہ اور اخلاقی استعمال پر خاص توجہ دی جائے۔ یہ خیال پاکستان کو صرف ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے کے بجائے ایک رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے جو عالمی سطح پر اے آئی کے اخلاقی معیار بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ تکنیکی تبدیلی کو ایک قومی امنگ اور ایک منفرد عالمی پہچان کے موقع سے جوڑتا ہے۔ اخلاقی اے آئی کاروباروں کی وادی، یہ واقعی ایک طاقتور ویژن ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب کے اقتباسات کی روشنی میں دیکھا کہ یہ ذہین انٹرپرائز کا تصور کیسے اے آئی کو استعمال کر کے کمپنیوں کو خود سیکھنے والی، خود کو بہتر بنانے والی تنظیموں میں بدل رہا ہے۔ ہم نے کراچی کی ٹیکسٹائل کمپنی کی مثال سے دیکھا کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ روزمرہ کے کاموں جیسے اکاؤنٹنگ، ایچ آر، مارکیٹنگ پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ پھر انسان اور مشین کے درمیان مشترکہ ذہانت کے اہم تصور پر بات کی اور ملازمتوں پر اثرات اور اخلاقی ذمہ داریوں کا بھی جائزہ لیا۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے اس میں کیا مواقع پوشیدہ ہیں، خاص طور پر ایس ایم ایز کی ترقی اور اخلاقی اے آئی کے مرکز بننے کا امکان۔ بالکل، اور اگر اس ساری بحث سے ایک بنیادی نقطہ نکالنا ہو تو وہ شاید یہ ہے کہ ذہین انٹرپرائز بننا صرف نئی ٹیکنالوجی خریدنے یا لگانے کا نام نہیں ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سوچ میں، کلچر میں، کام کرنے کے طریقوں میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ یہ ماننا ہے کہ ڈیٹا ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہے اور اے آئی وہ انجن ہے جو اس ڈیٹا کو ذہانت اور عمل میں بدل سکتا ہے۔ یہ انسانوں کی تخلیقی صلاحیت اور مشینوں کی تجزیاتی طاقت کو ملا کر ایک نئی قسم کی کاروباری تنظیم بنانے کا نام ہے، جو مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہو۔ سوچ جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ اگر کاروبار واقعی انسانوں کی طرح سیکھ رہے ہیں، خود کو بہتر بنا رہے ہیں اور 24 گھنٹے کام کرنے والے ذہین الگورتھم ان کے سب سے قیمتی اثاثے بن رہے ہیں، تو اس نئے دور میں مقابلے کے اصول کیا ہوں گے؟ کامیابی کی نئی تعریف کیا ہوگی؟ اور سب سے اہم، اس مستقبل میں انسانی کردار کیا ہوگا جہاں ہمارا سب سے ذہین ساتھی شاید سلیکون سے بنا ہو؟ ان سوالات پر غور کرنا شاید آنے والے وقت کی تیاری کے لیے بہت اہم ہوگا۔ صاحب کے ویژن اور ان کے ادارے ڈیجیٹل فیوچر وینچرز کی کچھ مثالیں ہیں، وہ واقعی کافی متاثر کن ہیں کہ وہ اے آئی کو حقیقی مسائل کے لیے کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ عملی مثالیں ہی تو اہم ہیں۔ دیکھیں، نظریات اپنی جگہ،
लेकिन जब तक ये ना पता चले कि टेक्नोलॉजी ज़मीन पर कैसे काम कर रही है, बात अधूरी रहती है। जी, बात मुकम्मल नहीं होती। ये मिसालें हमें एआई के असल असरात दिखाती हैं। बिल्कुल। जैसे पहली मिसाल packfiler.com की है। किताब कहती है कि ये इदारा टैक्स के वो जो पेचीदा सा निज़ाम है ना, उसे आसान करने के लिए एआई इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, जरा सोचें, एक आम आदमी के लिए या छोटे कारोबार के लिए टैक्स फाइलिंग कितना मुश्किल काम हो सकता है। बहुत ज़्यादा। तो यहाँ एआई सिर्फ डेटा जमा नहीं कर रहा, बल्कि शायद ये गलतियों की निशानदेही भी कर रहा हो या लोगों को उनकी सूरत-ए-हाल के मुताबिक बेहतर टैक्स प्लानिंग में मदद दे रहा हो। आपने दुरुस्त कहा। ये सिर्फ प्रोसेस ऑटोमेशन नहीं है, मतलब ये इससे एक कदम आगे है। अच्छा, कैसे? देखिए, रिवायती ऑटोमेशन में तो बस एक तयशुदा काम बार बार होता है ना? जी, लेकिन जब एआई आता है तो सिस्टम सीखता है, वो डेटा से पैटर्न समझता है और फिर ज्यादा ज़हीन फैसले करता है। पैक फाइलर की मिसाल में एआई न सिर्फ वक्त बचा रहा है, बल्कि हो सकता है टैक्स कवानीन की पेचीदगियां समझकर सारिफ को बेहतर मशवरा दे रहा हो। ओह, यानी गलतियों का इम्कान कम हो जाता है। बिल्कुल, और कारकर्दगी बढ़ती है। ये दरअसल इंटेलिजेंट ऑटोमेशन है। ये फ़र्क वाकई अहम है। मतलब सिर्फ रफ्तार नहीं, मेयार भी बेहतर हो रहा है। जी हाँ। और दूसरी मिसाल urdubook.com वाली, वो भी दिलचस्प है। किताब के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स के तजर्बे को पर्सनलाइज करने के लिए एआई इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ये तो आजकल बहुत आम है। हाँ, ऑनलाइन खरीदारी तो सब करते हैं, लेकिन अक्सर गैर मुतल्लिका चीज़ें ही सामने आती रहती हैं। बिल्कुल, और यहीं एआई काम आता है। urdubook.com में एआई शायद सारिफ के पिछले रवैये को, उनकी सर्च हिस्ट्री को, खरीदारियों को, इन सब का तज्जिया करता है और फिर उसकी बुनियाद पर बेहतर तजावीज़ देता है। जी, ज़्यादा मुतल्लिका किताबें या दूसरी चीज़ें तजवीज़ करता है। और ये सिर्फ तजवीज़ तक नहीं है, हो सकता है वो वेबसाइट का पूरा इंटरफेस ही सारिफ की दिलचस्पी के मुताबिक बदल दे अच्छा, या कीमतें बदलती रहें। मकसद ये कि सारिफ को लगे कि ये प्लेटफॉर्म खास मेरे लिए ही बना है। वाह! तो गोया एआई सारिफ और प्लेटफॉर्म के बीच एक ज्यादा गहरा ताल्लुक बना रहा है। बिल्कुल। ये दोनों मिसालें, पैक फाइलर और उर्दू बुक, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आगे की बात कर रही हैं। ये उस बुनियादी फलसफे की तरफ इशारा है जो किताब का मरकजी ख्याल लगता है। आप बिल्कुल सही सिमत में हैं। किताब का जो कोर मैसेज है वो यही है कि अखलाक और इख्तरा साथ चलें तो तरक्की पायदार बनती है। अखलाक और इख्तरा साथ चलें। जी, यानी नई टेक्नोलॉजी अपनाना, जिद्दत तराजी, वो तो एक हिस्सा है, लेकिन उससे जिम्मेदारी से अखलाकी उसूलों के साथ इस्तेमाल करना वो दूसरा और शायद ज्यादा अहम हिस्सा है। तो ये दोनों मिलकर ही पायदार तरक्की मुमकिन बनाते हैं। बिल्कुल, ऐसी तरक्की जो लॉन्ग टर्म हो और माशरे के लिए भी फायदेमंद हो। ये बात तो बहुत गहरी है। अक्सर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में अखलाकी पहलू पीछे रह जाते हैं। जी, नजरअंदाज हो जाते हैं। लेकिन ये किताब कह रही है कि असल कामयाबी के लिए ये दोनों जरूरी हैं। आपके ख्याल में आजकल इतनी तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में इस मिलाप की, इस इम्तिजाज की अहमियत इतनी क्यों बढ़ गई है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी बात है या इसके कोई ठोस कारोबारी फायदे भी हैं? नहीं, ये सिर्फ अच्छी बात से बहुत आगे की चीज़ है। आज के दौर में इसकी अहमियत कई गुना ज़्यादा है। पहली वजह तो यह है कि सारिफीन अब ज़्यादा बाखबर हैं। हाँ, ये तो है। वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखते, वो कंपनी के किरदार को, उसके अक़दार को भी देखते हैं। तो जब कोई कंपनी आई को शफ़ाफ, मुनसफ़ाना और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करती है, तो वो सारिफीन का एतमाद जीतती है। एतमाद। और एतमाद आजकल सबसे कीमती चीज़ है। बिल्कुल। दूसरी वजह है कवानीन। दुनिया भर में हुकूमतें एआई पर कवानीन बना रही हैं, ख़ास तौर पर डेटा प्राइवेसी या एल्गोरिथम में तासुब, जैसे कहते हैं एल्गोरिथमिक बायस। हाँ, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। तो जो कंपनियां शुरू से ही इखलाकी उसूलों को अपनी हिकमत अमली में शामिल करती हैं, वो ना सिर्फ मुस्तकबिल के कवानीन के लिए तैयार होती हैं, बल्कि वो जुर्माने और साख के नुकसान से भी बचती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट भी है? यकीनन। और तीसरा पहलू जो शायद सबसे अहम है, वो है तवील मुद्दती कामयाबी और साख। इखलाकी कंपनियां सिर्फ गाहकों को ही नहीं, बल्कि बेहतरीन टैलेंट को भी अपनी तरफ खींचती हैं। ये भी अहम नुक्ता है। आजकल जो बासलाहियत लोग हैं वो ऐसी जगह काम करना चाहते हैं जहां उनकी अपनी अक़दार की कदर हो। और फिर एक मजबूत इखलाकी साख्त कंपनी को बहरानों में भी मदद देती है।
مارکیٹ میں ایک مثبت پہچان بناتی ہے، تو یہ امتزاج صرف پائیدار ترقی نہیں بلکہ ایک فعال کاروباری حکمت عملی ہے جو آپ کو دوسروں سے آگے رکھتی ہے۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی۔ کتاب میں انہی بنیادوں پر کچھ اہم نتائج بھی اخذ کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ جس نے مجھے تھوڑا چونکایا وہ یہ ہے کہ اے آئی انسان نہیں غیر سیکھنے والے نظاموں کی جگہ لے گا۔ یہ عام خیال سے کافی مختلف ہے کہ اے آئی تو انسانوں کی نوکریاں کھا جائے گا۔ جی عام تاثر ہے۔ تو یہ غیر سیکھنے والے نظام کیا ہیں؟ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ غیر سیکھنے والے نظام سے مراد وہ روایتی طریقے، مشینیں یا سافٹ ویئر ہیں جو بس ایک طے شدہ غیر لچکدار طریقے سے کام کرتے ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ ڈیٹا سے یا تجربے سے سیکھ کر خود کو بہتر نہیں بناتے۔ مثال کے طور پر پرانی فیکٹری کی اسمبلی لائن جو بس ایک ہی کام دہراتی ہے، یا کوئی سادہ سا ڈیٹا انٹری پروگرام جو صرف معلومات ریکارڈ کرتا ہے، تجزیہ نہیں کرتا۔ یہ نظام جامد ہیں، اسٹیٹک۔ تو اے آئی ان جامد نظاموں کو بدل رہا ہے؟ جی ہاں، اے آئی خاص طور پر مشین لرننگ ان کاموں کو جو دہرائے جانے والے ہیں، جن میں زیادہ ذہانت نہیں لگتی اور جو خود سیکھ نہیں سکتے، ان کو خودکار بنا سکتا ہے یا ان کی جگہ لے سکتا ہے۔ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ اے آئی کا اصل مقابلہ ان ڈم سسٹم سے ہے، انسانوں سے نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسانی کردار بالکل نہیں بدلیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انسانی کردار یقیناً بدلیں گے، لیکن یہ خوف کہ بڑے پیمانے پر انسان بیکار ہو جائیں گے، وہ شاید مبالغہ ہے۔ تو پھر انسان کیا کریں گے؟ مطلب ان کے لیے نئے کردار ہوں گے؟ بالکل۔ جب اے آئی روزمرہ کے روٹین کے کام سنبھال لے گا تو انسانوں کو زیادہ پیچیدہ مسائل حل کرنے، تخلیقی سوچ استعمال کرنے، حکمت عملی بنانے اور انسانی تعلقات پر توجہ دینے کا موقع ملے گا۔ یعنی انسان وہ کام کریں گے جو مشینیں نہیں کر سکتی؟ جی، جو زیادہ انسانی کام ہیں۔ اس سے انسانی صلاحیتوں کی قدر کم نہیں بلکہ بڑھ سکتی ہے۔ یہ نقطہ اے آئی کے بارے میں جو بے چینی ہے اسے کم کرتا ہے اور ایک زیادہ مثبت مستقبل دکھاتا ہے جہاں انسان اور مشین مل کر کام کریں۔ یہ واقعی ایک زیادہ مثبت ساویہ ہے۔ اچھا، دوسرا نقطہ بھی اتنا ہی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جو کمپنیاں سسٹم کو سوچنا سکھائیں گی وہ قیادت کریں گی۔ سسٹم کو سوچنا سکھانا، یہ تو سننے میں بڑا وہ سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ ہاں، جملہ تھوڑا ڈرامائی ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے گہرا کاروباری اصول ہے۔ سسٹم کو سوچنا سکھانے کا مطلب صرف ڈیٹا پروسیس کرنا یا خودکار فیصلے کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس سے مراد ایسے اے آئی نظام بنانا ہے جو سیاق و سباق یعنی کانٹیکس کو سمجھ سکیں، پیچیدہ مسائل کا تجزیہ کر سکیں، مختلف ممکنہ نتائج کی پیشگوئی کر سکیں، غیر یقینی حالات سے نمٹ سکیں اور سب سے اہم اپنے تجربات سے سیکھ کر وقت کے ساتھ اپنی کارکردگی بہتر بناتے رہیں۔ تو یہ صرف آٹومیشن نہیں بلکہ ایک طرح کی مصنوعی سمجھ پیدا کرنا ہے؟ آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں، ایسے سسٹم بنانا جو صرف ہدایات پر عمل نہ کریں بلکہ سمجھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ یہ سسٹم ڈیٹا میں چھپے وہ رجحانات اور مواقع ڈھونڈ سکتے ہیں جو شاید انسان نہ دیکھ پائیں۔ اور یہ صلاحیت مستقبل کی قیادت کے لیے اتنی اہم کیوں ہوگی؟ آج بھی تو کمپنیاں فیصلے کرتی ہی ہیں۔ جی، لیکن آج کا کاروباری ماحول پہلے سے کہیں زیادہ غیر مستحکم ہے، غیر یقینی ہے، پیچیدہ ہے، مبہم ہے، جسے ووکا کہتے ہیں۔ ہاں، ووکا۔ اس ماحول میں کامیاب ہونے کے لیے کمپنیوں کو زیادہ تیزی سے، زیادہ درست اور زیادہ دور اندیشی سے فیصلے کرنے ہیں۔ تو جو کمپنیاں اپنے سسٹمز میں یہ سوچنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گی، وہ مارکیٹ کو بہتر سمجھیں گی، نئے مواقع سے وقت پر فائدہ اٹھائیں گی، خطرات کو بہتر طریقے سے سنبھالیں گی۔ یعنی انہیں اپنے حریفوں پر ایک واضح بڑھتری حاصل ہوگی۔ بالکل۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کو حقیقی ذہانت میں بدلنے کا فن ہے۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی، یعنی قیادت اس پر منحصر ہوگی کہ کون اپنی تنظیم میں حقیقی ذہانت پیدا کر سکتا ہے، چاہے وہ انسانی ہو، مصنوعی یا دونوں کا ملاپ۔ جی۔ اور اب آتے ہیں تیسرے نقطے پر جو شاید ان سب باتوں کا نچوڑ ہے۔ اخلاق نیا مقابلہ جاتی فائدہ ہے۔ یہ بات تھوڑی حیران کن ہے
کیونکہ عام طور پر تو اخلاقیات کو کاروبار پر ایک اضافی بوجھ سمجھا جاتا رہا ہے۔ ہاں، ماضی میں ایسا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ مسابقتی فائدہ کیسے بن گئی؟ یہ AI کے دور کی ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ دیکھیں، پہلے کمپنیاں زیادہ تر قیمت، کوالٹی، رفتار یا سہولت پر مقابلہ کرتی تھیں۔ یہ چیزیں آج بھی اہم ہیں، لیکن AI ان میں سے بہت سے پہلوؤں کو اتنا بہتر بنا رہا ہے کہ وہ تقریباً سٹینڈرڈ بنتے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو جب بہت سی کمپنیاں AI کی وجہ سے ایک جیسی کارکردگی دینے لگیں تو فرق کہاں سے آئے گا؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ فرق اعتماد اور ذمہ داری سے آئے گا۔ تو اخلاقیات براہ راست اعتماد پیدا کرتی ہیں، اور پھر اعتماد مسابقتی فائدہ بن جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب کمپنیاں AI استعمال کرتی ہیں، خاص طور پر جہاں صارفین کا ڈیٹا شامل ہو یا جہاں فیصلوں کے سماجی اثرات ہوں، جیسے نوکری دینا، قرض دینا، انشورنس وغیرہ، تو اخلاقی سوالات لازمی اٹھتے ہیں۔ جیسے کیا ڈیٹا کا استعمال شفاف ہے؟ کیا الگوریدم میں کوئی تعصب تو نہیں؟ کیا فیصلوں کی وجہ بتائی جا سکتی ہے؟ کیا صارف کی پرائیویسی محفوظ ہے؟ اور جو کمپنیاں ان سوالوں کا جواب ہاں میں دے سکتی ہیں، وہ آگے نکل جائیں گی۔ یقیناً وہ کمپنیاں جو AI بنانے اور استعمال کرنے میں اخلاقیات کو مرکزی حیثیت دیتی ہیں، وہ کئی ٹھوس فائدے حاصل کرتی ہیں جو سیدھے ان کی مسابقتی پوزیشن کو مضبوط کرتے ہیں۔ کیا فائدے ہیں وہ؟ پہلا تو گہری کسٹمر لائلٹی۔ آج کے سمجھدار صارف ان برانڈ سے جڑنا چاہتے ہیں جن پر وہ بھروسہ کر سکیں۔ صحیح۔ دوسرا، بہتر رسک مینجمنٹ۔ قانون کی پابندی ہوتی ہے، سماجی ردعمل سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اخلاقی غلطی کی قیمت بہت بھاری پڑ سکتی ہے، مالی بھی اور ساکھ کے لحاظ سے بھی۔ ہاں، ساکھ تو بہت اہم ہے۔ تیسرا، بہترین ٹیلنٹ کا حصول۔ اچھے ذہن ان کمپنیوں کی طرف آتے ہیں جو صرف منافع نہیں بلکہ مقصد اور اقدار پر بھی زور دیتی ہیں۔ اور چوتھا، مضبوط برانڈ امیج۔ معاشرے میں ایک مثبت ساخت بنتی ہے جو طویل مدتی کامیابی کی بنیاد ہے۔ تو کتاب کے مطابق اخلاقیات اب صرف CSR کا حصہ نہیں بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے، ایک اسٹریٹجک اثاثہ جو کمپنیوں کو AI کے دور میں کامیاب بنائے گا۔ یہ واقعی ایک بہت جامع اور فکر انگیز تصویر ہے۔ آج کی گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ہم نے ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب کے اقتباسات سے دیکھا کہ AI کو عملی طور پر کیسے استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے پاک فائلر اور اردو بک کی مثالیں ہم نے دیکھیں۔ جی، اور ہم نے اس اہم دلیل کو سمجھا کہ پائیدار ترقی کے لیے اختراع اور اخلاقیات کا ساتھ چلنا کتنا ضروری ہے۔ اور ہم نے 3 اہم نتائج پر بھی بات کی جن پر غور کرنا چاہیے۔ پہلا، AI بنیادی طور پر انسانوں کی نہیں بلکہ غیر سیکھنے والے نظاموں کی جگہ لے گا، جس سے انسانی کردار بدلیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ دوسرا، مستقبل میں قیادت ان کمپنیوں کے پاس ہوگی جو اپنے سسٹمز میں صرف آٹومیشن نہیں بلکہ سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں گی۔ بالکل۔ اور تیسرا کہ اس نئے تکنیکی دور میں اخلاقیات صرف ایک اضافی چیز نہیں بلکہ ایک حقیقی مسابقتی فائدہ بن چکی ہیں۔ یہ تمام نکات صرف کاروباری رہنماؤں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے اہم ہیں جو مستقبل کی دنیا میں اپنا کردار سمجھنا اور ادا کرنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے ایک آخری دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے جو کتاب کا اختتامی پیغام سے بھی جڑا ہوا لگتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ AI کس طرح کاروباری عمل، حکمت عملی اور مقابلے کو نئی شکل دے رہا ہے، اور کیسے اخلاقی پہلو اس تبدیلی کا لازمی حصہ بن گئے ہیں۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہی تبدیلی کی طاقت انہی اخلاقی پہلوؤں کے ساتھ جلد ہی تخلیقی شعبوں کو بھی اسی طرح نئی تعریف دے سکتی ہے، جیسے فن، موسیقی، تحریر، میڈیا، کہانی سنانا؟ واہ، یہ تو بہت زبردست سوال ہے۔ یعنی جیسے بزنس ماڈل بدل رہے ہیں، کیا ویسے ہی ہمارے کہانیاں بنانے، آرٹ تخلیق کرنے یا خبریں پیش کرنے کے طریقے بھی بنیادی طور پر بدل جائیں گے؟ AI وہاں کیا کرے گا؟ عین ممکن ہے۔ وہاں اظہار کے کون سے نئے انوکھے طریقے آ سکتے ہیں جن کا ہم آج سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا AI فنکاروں اور تخلیق کاروں کا صرف ایک اوزار ہوگا، یا ایک شریک تخلیق کار، کو کریٹر، یا شاید متبادل؟ اور سب سے اہم، وہاں اخلاقی چیلنجز کیا ہوں گے؟ بالکل، یہی اہم سوال ہے۔ مثال کے طور پر، کیا AI سے بنی پینٹنگ کو حقیقی آرٹ مانا جائے گا؟ اگر AI کوئی ناول لکھتا ہے تو کاپی رائٹ کس کا ہوگا؟ کیا AI سے بنی موسیقی میں انسانی جذبات کی وہ گہرائی ہو سکتی ہے؟
یہ سوالات واقعی بہت اہم ہیں اور شاید ایک بالکل نئی بحث کا آغاز کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، تخلیق اور انسانیت کا مستقبل میں کیا رشتہ ہوگا۔ آج کی اس گہری اور معلوماتی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ میرے لیے بھی یہ ایک بہت مفید گفتگو رہی، آپ کا بھی شکریہ۔